وہ سال کی سب سے چھوٹی رات کو پیدا ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں گہری نیلی تھیں۔ اس کے باپ کا دعویٰ تھا کہ وہ بڑی معصوم اور قسمت والی ہے، اس سے دشمنی کرنے والا کوئی بدقسمت ہی ہوگا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ملزم کا دانتوں سے پھپھوڑا ہوا زخم وجود میرے سامنے بے جان پڑا تھا۔ یہ ستمبر 1942 کا واقعہ ہے۔ شاید ستمبر کا آخری ہفتہ تھا۔ رات کے کوئی 10 بجے تھے۔ میرا نیا ASI مشتاق چودھری کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اس رات معمول کے گشت پر تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ باغ سے اس نے ایک مشکوک لڑکی پکڑی ہے، شاید گھر سے بھاگی ہوئی ہے۔ میں ASI کے ساتھ دوسرے کمرے میں پہنچا۔ میرے سامنے ریٹا کھڑی تھی۔ اس نے اسکرٹ پہن رکھا تھا، پاؤں میں لمبی جرابیں تھیں اور بال خوبصورت ربن میں بندھے ہوئے تھے۔ وہ خاصی پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں نے حیران ہو کر ASI سے کہا، ارے بھائی، یہ تو اپنے ڈیوڈ صاحب کی صاحبزادی ہے، تم نے کہاں سے دھر لیا؟ اب ریٹا کی آنکھوں میں باقاعدہ آنسو تیر رہے تھے۔ اس نے کہا، انکل، آپ کا یہ ASI میرا جانور ہے، بالکل تمیز نہیں ہے اسے۔ میں نے بہت کہا لیکن زبردستی مجھے لے آیا۔ اس معاملے پر میرا حیران ہونا لازمی تھا۔ میں نے ASI کو باہر جانے کا اشارہ کیا، پھر ریٹا کو کرسی پر بٹھایا اور جیب سے رومال نکال کر دیا تاکہ وہ آنسو پونچھ سکے۔ وہ ذرا پرسکون ہوئی تو میں نے کہا، ہاں، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ اتنی رات گئے تم باغ میں کیا کر رہی تھیں؟ ریٹا کی اور میری عمر میں بہت زیادہ فرق نہیں تھا، لیکن میں اس کے والد کا دوست بھی تھا، لہٰذا وہ مجھے انکل ہی کہتی تھی۔ کہنے لگی، انکل، ہم کالج کی کچھ سہیلیوں نے فلم دیکھنے کا پروگرام بنایا تھا، ٹکٹ نہیں ملے، اس لیے مجبوراً 9 سے 12 کا شو دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ پروگرام کے مطابق میں 8:30 بجے باغ میں پہنچ گئی، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا۔ میں نے 9:30 بجے تک ویٹ کیا اور پھر واپس آنے ہی والی تھی کہ آپ کے ASI صاحب پہنچ گئے اور کہنے لگے، یہاں بیچ پر بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ چلو تھانے۔ میں نے بہت سمجھایا لیکن وہ تو کسی کو پہچانتا ہی نہیں۔ میں نے معذرت کرتے ہوئے کہا، سوری ریٹا، نیا آیا ہے، ورنہ تمہیں پریشانی نہیں ہوتی۔ میں ابھی اس سے کہتا ہوں کہ تم سے معذرت کرے۔ وہ بولی، بس انکل، معذرت کی ضرورت نہیں، میں فوراً گھر جانا چاہتی ہوں، پاپا جانی بہت پریشان ہوں گے۔ میں نے کہا، کہو تو میں چھوڑ آتا ہوں۔ وہ جلدی سے اٹھتے ہوئے بولی، او نو، میں خود چلی جاؤں گی۔ میرے کہنے پر ASI ایک آٹو رکشہ لے آیا اور ریٹا اس پر بیٹھ کر چلی گئی، لیکن میں اس کی طرف سے شک میں مطمئن ہو گیا۔ اس کی کہی ہوئی بات پر مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ نوجوان لڑکیوں کا مل کر رات کو آخری شو دیکھنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، اور اگر فرض کریں ایسا تھا بھی تو پھر اس کی سہیلیاں کیوں نہیں پہنچی تھیں؟ ساری نہیں تو ایک آدھ سہیلی تو آتی۔ اور ASI کا کہنا تھا کہ جب اس نے اسے دیکھا تو وہ اکیلی بینچ پر بیٹھی تھی۔ باغ تقریباً خالی ہو چکا تھا اور 1-2 آوارہ لڑکے بھی اس کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ مجھے شک گزرا کہ وہ کسی سے محبت وغیرہ کے چکر میں پڑ گئی ہے، شاید وہاں بیٹی اپنے بوائے فرینڈ کا انتظار کر رہی تھی۔ ویسے کرسچن ہونے کے باوجود ریٹا زیادہ آزاد خیال لڑکی نہیں تھی۔ میں اسے 2-3 سال سے اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ ایک ذہین، لائق فائق اور پختہ ذہن کی مالک طالبہ تھی۔ حال ہی میں اس نے بڑے اچھے نمبروں سے انٹر کیا تھا اور اب پرائیویٹ طور پر BSc کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کالج میں داخلہ اس لیے نہیں لے سکی تھی کہ انہی دنوں اس کے والد یعنی ڈیوڈ صاحب سخت بیمار ہو گئے تھے۔ انہیں معدے کا السر تھا۔ وہ اسپتال میں داخل ہوئے، وہاں ان کے 2 آپریشن ہوئے اور وہ کوئی 2.5 ماہ تک بستر تک محدود رہے۔ ریٹا کا کردار، خاص طور پر باپ سے اس کا وہلانہ پیار دیکھتے ہوئے مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کسی ایسے چکر میں بھی پڑ سکتی ہے، لیکن کچھ بھی تھا۔ بہرحال وہ جوان تھی اور جوانی کے اس مرحلے میں جہاں لڑکی یا لڑکا کتنا بھی پارسا ہو، ان کے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ شاید میں ریٹا کے متعلق اس واقعے کو کچھ دن بعد یکسر بھول جاتا، لیکن ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ میں نئے سرے سے اس معاملے میں دلچسپی لینے پر مجبور ہو گیا۔ کوئی 10-15 روز بعد کی بات ہے، صبح پہر کا وقت تھا، میں کچہری روڈ سے گزر رہا تھا۔
کہ اچانک میری نظر ریٹا پر پڑی۔ وہ بس سے اتر کر تیز قدموں سے فٹ پاتھ پر چل رہی تھی۔ اس کا انداز مجھے خامخواہ شبے میں ڈالنے لگا۔ میں اس وقت سادہ لباس میں تھا، لہذا اس بات کا خطرہ نہیں تھا کہ ریٹا مجھے فوراً دیکھ لے گی۔ میں نے اپنا موٹر سائیکل ایک طرف کھڑا کیا اور کچھ فاصلے سے ریٹا کے پیچھے چل دیا۔ کچھ دور چل کر وہ ایک ایرانی ریستوران کے سامنے رکی۔ یہ ایک فیشن ایبل ریستوران تھا۔ کار پارکنگ میں ایک سرخ رنگ کی کار کے پاس ایک دراز شخص کھڑا تھا۔ اس کی عمر 28 سے 30 سال کے قریب تھی۔ چوڑے شانے، مضبوط جسم اور سرخ و سفید رنگت۔ وہ ایک وجیہ مرد تھا۔ ریٹا اس کی طرف دیکھتے ہی مسکرایا، پھر وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے تیزی سے اندر چلے گئے۔ میرا شک اب یقین میں بدل چکا تھا۔ ریٹا عشق و محبت کے چکر میں پھنسی ہوئی تھی، لیکن زیادہ حیرت اس بات کی تھی کہ اس کا بوائے فرینڈ اس سے کم از کم 12 سال بڑا تھا۔ میں نے قریب سے گزرتے ہوئے سرخ رنگ کی گاڑی کا جائزہ لیا۔ وہ ایک ڈاکٹر کی گاڑی تھی۔ میں نے گاڑی کا نمبر نوٹ کیا اور تھانے واپس آ گیا۔ مجھے مسٹر ڈیوڈ سے دلی ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ ان کی کل کائنات ریٹا ہی تھی، اور ریٹا جو راستہ اختیار کر رہی تھی وہ کسی طرح پسندیدہ نہیں تھا۔ میں نے رجسٹریشن آفس فون کیا اور گاڑی کا نمبر دے کر انہیں مالک کا نام و پتہ معلوم کرنے کی ہدایت کی۔ اگلے روز مجھے سرخ کار والے شخص کے تمام خواہش معلوم ہو گئے۔ وہ شہر کا ایک معروف ڈاکٹر تھا۔ میں نے پہلے بھی اس کا نام سن رکھا تھا۔ اس کا پورا نام لال تیواری تھا۔ ڈاکٹر تیواری گورنمنٹ اسپتال میں انچارج فزیشین تھا۔ اس کے علاوہ اس کی پریکٹس بھی بہت اچھی چلتی تھی، خوب کما رہا تھا اور ابھی مزید ترقی کے امکانات تھے۔ یہ ڈاکٹر تیواری سے ریٹا کی شناسائی کیسے ہوئی؟ اچانک میرا ذہن ڈیوڈ جیسن کی بیماری کی طرف چلا گیا۔ ڈیوڈ بیمار ہو کر اسی اسپتال میں داخل ہوئے تھے۔ پلک جھپکتے ہی ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ یقیناً یہ معاملہ اس اسپتال سے شروع ہوا تھا۔ ڈیوڈ پورے 2.5 مہینے اسپتال رہے تھے۔ اس دوران زیادہ تر ریٹا ہی ان کے بستر کے پاس نظر آتی تھی۔ غالباً یہ ڈاکٹر بطور انچارج فزیشین وہاں آتے جاتے تھے اور آمد و رفت میں وہ ریٹا کی طرف یا ریٹا ان کی طرف یا دونوں ایک دوسرے کی طرف مائل ہو گئے۔ ڈاکٹر کی عمر بتاتی تھی کہ وہ شادی شدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ دوسرے مذہب کا تھا۔ ریٹا کے ساتھ اس کا میل جول کسی طور مناسب نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ بات بگڑنے سے پہلے مجھے اپنے طور پر ریٹا کو سمجھانا چاہیے۔ ایک روز میں مسٹر ڈیوڈ سے ملنے ان کے گھر جا پہنچا۔ اس وقت سحپیر کے 2:30 بجے تھے۔ مجھے معلوم تھا ڈیوڈ صاحب لنچ کے بعد اور ڈاکٹر کی ہدایت کے باوجود شری کا ایک آدھ جام چڑھا کر گہری نیند سو رہے ہوں گے، اور میں چاہتا بھی یہی تھا۔ میں اندر پہنچا تو ریٹا نے میرا استقبال کیا۔ وہ ڈھیلے ڈھالے لباس میں بال کھولے بڑی دلکش نظر آ رہی تھی۔ سفید کتا اس کی گود میں موجود تھا۔ میرے پوچھنے پر ریٹا نے بتایا کہ پاپا آرام کر رہے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں انہیں جگہ دیتی ہوں۔ وہ برآمدے کی طرف بڑھی تو میں نے اسے روک لیا۔ ملازم نے ہمارے لیے لان میں ہی کرسیاں ڈال دیں اور خود چائے بنانے چل دیا۔ چند رسمی باتوں کے بعد میں جلدی اصل موضوع پر آ گیا۔ میں نے ڈھکے چوبے لفظوں میں ریٹا کو بتایا کہ میں اس کی مصروفیت سے آگاہ ہو چکا ہوں۔ اس کے ہونٹ خشک ہو گئے اور آنکھوں میں پریشانی کروٹیں لینے لگی۔ میں نے کہا، دیکھو ریٹا، تم مجھے انکل کہتی ہو، مجھے بڑا مانتی ہو نا؟ اس نے سادگی سے اقرار میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، یہ راستہ جو تم نے اختیار کیا ہے وہ ٹھیک نہیں۔ اس میں سوائے بدنامی اور جگہسائی کے کچھ تمہارے حصے میں آنے والا نہیں۔ ذرا سوچو، تمہارے پاپا جانی بیمار ہیں۔ جب انہیں پتہ چلے گا کہ ان کی لاڈو بیٹی ان کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر یہ کھیل کھیل رہی ہے تو ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کچھ نہیں بگڑا۔ تم اس راستے سے بآسانی واپس آ سکتی ہو۔ کوئی ایسا راستہ اپناؤ جس میں تمہاری عزت بڑھے اور تمہارے پاپا جانی کا نام بھی روشن ہو۔ انہیں تم سے بڑی امیدیں ہیں۔ اس طرح ان کی آرزوؤں کو خاک میں نہ ملاؤ۔ ریٹا خاموشی سے میری باتیں سنتی رہی، پھر چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر بہت بری طرح رونے لگی۔ اس کے سینے میں جیسے طوفان مچل رہے تھے۔ اس دوران ملازم چائے لے آیا۔ ریٹا نے جلدی جلدی آنسو پونچھ کر چائے بنائی اور خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ملازم چلا گیا تو میں نے ریٹا سے پوچھا، کیا میں امید رکھوں کہ تم میری باتوں پر غور کرو گی؟ ریٹا بے دردی سے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں سے کاٹ رہی تھی۔ شاید اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے سوال کا کیا جواب دے۔ وہ زبردست الجھن کا شکار نظر آتی تھی۔ دفتر برآمدے میں کال بیل کی آواز گونجی۔ ملازم بھاگ کر گیا
اور ایک سانवले سے درمیانے قد کے نوجوان کو لے کر اندر آ گیا۔ نوجوان نے چیکدار شرٹ اور سفید پتلون پہن رکھی تھی، آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا جو اس نے اندر داخل ہوتے ہی اتار لیا تھا۔ وہ بنگال کا رہنے والا لگتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ریٹا بری طرح چونک گئی، جلدی سے کھڑے ہو کر بولی، آئیے بابو جی، کیسے آنا ہوا؟ بابو بھائی نے ایک نگاہ غلط مجھ پر ڈالی، پھر بولا، تمہیں بلایا ہے، سخت پریشان ہے، آج اسپتال بھی نہیں گئے۔ پھر نہ جانے ریٹا نے اسے کیا اشارہ کیا کہ وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ ریٹا اسے لے کر ایک طرف چلی گئی۔ دونوں مدھم لہجے میں کچھ دیر باتیں کرتے رہے، پھر ریٹا الجھی ہوئی سی میری طرف آئی اور کہنے لگی، انکل، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، میں پاپا جانی کو جگہ دیتی ہوں، آپ ان کے پاس بیٹھیں۔ میں اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے بولا، نہیں بھائی، میں اب جا رہا ہوں، 1-2 دن بعد پھر آؤں گا، میری طرف سے ان کی خیریت دریافت کر لینا۔ تھینک یو انکل، ریٹا نے افراتفری میں کہا۔ وہ میرے ساتھ گیٹ تک آئی۔ جو ہی میں نے اپنے کوارٹر کا رخ کیا، وہ بنگالی بابو کے ساتھ ایک سفید کار میں بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ ریٹا نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن نووار شخص کی گفتگو سے میں سمجھ گیا تھا کہ وہ ریٹا کے لیے ڈاکٹر تیواری کا پیغام لے کر آیا ہے اور اب ریٹا اس کی طرف گئی ہے۔ پیغام لانے والے اس شخص کو میں پہلے بھی کہیں دیکھ چکا تھا، شاید اسپتال میں مسٹر ڈیوڈ کے بستر کے پاس۔ یہ شخص پہلی نظر میں مجھے اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب طرح کی مکاری تھی اور زبان کینچی کی طرح چلتی تھی۔ چوتھے پانچویں روز مجھے تھانے کے پتے پر ایک رجسٹر خط ملا۔ عموماً گمنام خط ایسے ہی بھیجتے تھے۔ میں نے لفافہ چاک کیا تو جی ریٹا کا خط نکلا۔ 3-4 صفحات پر مشتمل اس خط میں کہیں بھی ریٹا کا نام نہیں تھا، تاہم صاف ظاہر تھا کہ یہ ریٹا ہی کی تحریر ہے۔ اس نے لکھا تھا، مجھے بہت زیادہ افسوس ہے انکل، پرسوں میں آپ کے سوالوں کا صحیح جواب نہیں دے سکی۔ میں اپنے رویے پر شرمندہ ہوں اور ان باتوں پر بھی شرمندہ ہوں جو اب آپ سے کرنے جا رہی ہوں۔ پتہ نہیں مجھے ایسی باتیں آپ کو لکھنی بھی چاہیے یا نہیں، لیکن کیا کروں، کوئی ایسا ہمدرد بھی تو نظر نہیں آتا جس سے دل کا حال بیان کر سکوں، جو مجھے کوئی مشورہ دے سکے۔ ایک دوست انکل کی حیثیت سے میں آپ کو سب کچھ بتا دینا چاہتی ہوں۔ انکل، میں نے ڈاکٹر تیواری کو سب سے پہلے پاپا جانی کے سرانے ان سے باتیں کرتے دیکھا تھا۔ میں ان کی شخصیت سے بے حد متاثر بلکہ مرعوب ہو گئی۔ آنے والے دنوں میں یہ پسندگی کا احساس بڑھتا چلا گیا، لیکن یہ احساس پسندی تک ہی محدود تھا۔ پھر بابا جانی کا پہلا آپریشن ہوا۔ بھاگ دوڑ کر کے ان دنوں میں ڈاکٹر تیواری نے ہر طرح ہماری مدد کی اور اپنے خلوص سے ہم لوگوں کے دل جیت لیے۔ بعد میں پاپا جانی کا دوسرا آپریشن کرنا پڑا۔ ان دنوں ہماری پریشانی عروج پر پہنچ چکی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کریں۔ کچھ عزیزوں کا خیال تھا کہ یہاں علاج ٹھیک نہیں ہو رہا تو پاپا جانی کو دوسرے اسپتال شفٹ کیا جائے۔ کچھ کا خیال تھا کہ بیرون ملک لے جایا جائے۔ کچھ کہتے تھے کہ آپریشن کی ضرورت ہی نہیں، گھر میں ہی 4 دن کھا پی کر بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ پریشانی اور کشمکش کے اس دور میں ڈاکٹر تیواری نے قدم با قدم ہمارا ساتھ دیا، اپنے گھر کے ذاتی فرد کی طرح پاپا کی دیکھ بھال کی۔ ہم دونوں بتدریج ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ یہاں میں اپنی غلطی کا بھی اعتراف کرتی ہوں کہ مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ کب میرے دل میں تیواری صاحب کے لیے جگہ پیدا ہوگی۔ جان پہچان تو ہو ہی چکی تھی، اب دوستی کا بھی آغاز ہو گیا، اور یہ دوستی تھوڑے ہی دنوں میں محبت میں بدل گئی۔ پاپا جانی اسپتال سے فارغ ہو گئے، لیکن ڈاکٹر تیواری سے ان کا دل کچھ ایسا لگا کہ انہوں نے انہیں اپنا مستقل فیملی ڈاکٹر بنا لیا۔ ڈاکٹر تیواری وقتاً ہمارے گھر آنے لگے۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن اظہار تک نوبت نہیں آئی تھی، اور شاید کبھی نہ آتی، کیونکہ تیواری اس قدر شریف النفس ہیں کہ شاید آپ گما بھی نہیں کر سکتے۔ ان کی شائستگی ان کے جذبے پر ہر وقت حاوی رہتی ہے۔ ایک روز بابو بھائی کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب کی ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ شاید آپ بابو بھائی کے بارے میں نہیں جانتے۔ بابو بھائی ڈاکٹر تیواری کے عزیز ترین دوست ہیں اور اسی اسپتال میں اکاؤنٹس کے شعبے میں ہیں۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر تیواری اپنی ڈیوٹی سے بہت لاپرواہی برت رہے ہیں اور ہفتوں تک اسپتال کا رخ نہیں کرتے۔ ان کی پریکٹس بھی دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ سگریٹ نوشی کے علاوہ شراب نوشی بھی شروع کر دی ہے، اور ان تمام مشکلات کی وجہ میں ہوں۔ میں بابو بھائی کی اس بات پر حیران رہ گئی
بابو بھائی نے کہا، ریٹا، تم اور صرف تم تیواری کو اس دلدل سے نکال سکتی ہو۔ میں اس کا دوست ہوں، اس کے دل میں جھانک سکتا ہوں۔ وہ تمہاری محبت میں گرفتار ہے، وہ تمہیں چاہتا ہے۔ اس کی چاہت کی وجہ یہ ہے کہ اس کی زندگی میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اس کی بیوی ہرگز اس کے لائق نہیں۔ وہ ایک مغرور اور بدمزاج عورت ہے۔ وہ تیواری کو گھریلو سکون دے سکتی ہے اور نہ ہی ذہنی خوشی۔ وہ بیوی بچوں میں رہ کر بھی تنہا ہے، ازواجی زندگی کی سچی خوشی سے کوسوں دور ہے۔ اگر تم اسے سہارا دو تو اس کی ڈانوں رول زندگی بچ سکتی ہے، ورنہ آج کا معروف ڈاکٹر کل کا بیکار انسان بن جائے گا، اور شاید آئندہ سالوں میں کسی کو اس کا نام بھی یاد نہ رہے۔ بابو بھائی کے کہنے پر میں خود ڈاکٹر تیواری کو دیکھنے گئی۔ جو کچھ سنا تھا وہ درست تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر میرے آنسو نکل آئے۔ میں نے اسی وقت اپنے دل سے عہد کر لیا کہ آج کے بعد کم از کم میری طرف سے ڈاکٹر تیواری کو کوئی دکھ نہیں پہنچے گا۔ میں دیر تلک ان کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی، اور جب وہاں سے اٹھی تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کی زندگی کا رخ بدل چکا تھا، بلکہ ہم دونوں کی زندگی کا رخ بدل چکا تھا۔ انکل، میں اعتراف کرتی ہوں کہ وقتاً فوقتاً ڈاکٹر تیواری سے ملتی رہتی ہوں۔ کبھی کبھار وہ پاپا جانی کو دیکھنے چلے آتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ میرے لیے یہ سب کچھ نقصان دہ ہے، لیکن گاڈ جانتا ہے کہ میرے بس میں اب کچھ نہیں رہا۔ انکل، جب میں یہ الفاظ لکھ رہی ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ میں ڈاکٹر تیواری سے محبت کرتی ہوں، اتنی زیادہ اب میرا دل کوئی رکاوٹ قبول نہیں کرتا، نہ کوئی نقصان مجھے ڈراتا ہے، اور نہ کسی کی نصیحت مجھ پر اثر کرتی ہے۔ انکل، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں کہ جن کا دل کسی نہ کسی طرح میں توڑ رہی ہوں اور جن کی توقعات میں پورا نہیں اتر رہی۔ امید ہے میری مجبوری سمجھ کر آپ بھی مجھے معاف کر دیں گی۔ ریٹا کے اس خط نے صورتحال بہت حد تک واضح کر دی۔ ڈاکٹر تیواری واقعی ایک پرکشش اور وجیہہ آدمی تھا۔ ایسے لوگوں کے لیے صنف نازک کے دل میں گھر کرنا چندہ مشکل نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اس خط سے مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ مسٹر ڈیوڈ اس معاملے سے بالکل ہی بے خبر نہیں ہے۔ ان جیسا جہاں دیدہ آدمی بے خبر رہ بھی نہیں سکتا تھا۔ یقیناً یہ ریٹا سے ان کی شدید اور غیر مشروط محبت تھی جو انہیں چپ رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں نے اس بارے میں ایک روز مسٹر ڈیوڈ سے سرسری بات کی، لیکن جب اندازہ ہوا کہ وہ اس موضوع کو چھیڑنا نہیں چاہتے تو مکمل خاموشی اختیار کر لی۔ مجھے اس معاملے سے کہیں زیادہ معاملہ درپیش تھے، لہذا میرا دھیان پھر کئی ہفتوں تک ریٹا اور مسٹر ڈیوڈ کی طرف نہیں گیا۔ ہاں، کبھی کبھار اڑتی ہوئی سی بات کانوں میں ضرور پڑ جاتی تھی۔ ایک روز حوالدار نے مجھے بتایا کہ اس نے خود اپنی آنکھوں سے ڈاکٹر تیواری کی سرخ کار ریلوے لائن کے پار درختوں میں کھڑی دیکھی ہے۔ اس میں تیواری اور ریٹا موجود تھے۔ جب کچھ لڑکے کار کی طرف گئے تو تیواری کار لے کر چلا گیا۔ چند دن بعد پھر مجھے حوالدار نے بتایا کہ اس نے آدھی رات کے وقت تیواری صاحب کو دیکھا۔ وہ ریٹا کو سہارا دے کر اپنی کار سے باہر نکال رہے تھے، پھر وہ اسے سہارا دے کر اس کے گیٹ تک چھوڑ گئے۔ ریٹا سے چلا نہیں جا رہا تھا، وہ بڑی مشکل سے قدم اٹھا رہی تھی۔ ایسی بے شمار الٹ پلٹ باتیں سننے میں آ رہی تھیں۔ وہ برسات کے دن تھے۔ ایک روز میں دوستی کے رشتے سے مجبور ہو کر مسٹر ڈیوڈ کے گھر پہنچا۔ انہوں نے حسب معمول بستر پر لیٹے لیٹے نہایت خندہ پیشانی سے میرا استقبال کیا۔ میری نگاہیں شرمندگی سے جھکی ہوئی تھیں، لیکن ان کے چہرے پر خجالت کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے، نہ ہی ان کے لہجے سے کسی پشیمانی کا پتہ چلتا تھا۔ کوئی اور انہیں اس حالت میں دیکھتا تو سمجھتا کہ وہ بالکل نارمل ہیں اور اپنے افسوسناک حالات پر انہیں کسی قسم کا دکھ نہیں، لیکن میں انہیں اچھی طرح جانتا تھا۔ مجھے معلوم تھا وہ بہت گہرے انسان ہیں، ان کے دل میں بھی سمندر ہوتا ہے اور آنکھوں میں قطرہ نہیں آتا۔ انہوں نے حسب معمول ریٹا کو آواز دی، ریٹو، دیکھو کون آیا ہے۔ ان کی آواز سن کر ریٹا نیپکن سے ہاتھ صاف کرتی ہوئی دروازے پر نمودار ہوئی، مجھے دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھٹکی، پھر ہیلو انکل کہہ کر مسکراتی ہوئی ہمارے پاس بیٹھ گئی۔ وہ شاید کچن میں مصروف تھی، ماتھے پر پسینہ تھا اور ہاتھوں پر سفیدہ لگا ہوا تھا۔ ڈیوڈ صاحب چاہتے تو ایک چھوڑ 10 نوکر رکھ سکتے تھے، لیکن گنگو کے سوا ان کے گھر میں کبھی کوئی ملازم نہیں آیا۔ اس کی وجہ ریٹا ہی تھی۔ وہ گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، خاص طور پر اپنے پاپا جانی کے کسی کام کو تو وہ کسی دوسرے کو ہاتھ ہی نہیں لگانے دیتی تھی۔
کھانے پینے سے لے کر ان کے اوڑھنے بچھونے اور پہننے تک کا وہ ہر کام خود انجام دیتی تھی۔ اس وقت بھی وہ گھر کے کام کاج سے ہلکان ہو رہی تھی۔ ڈیوڈ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، ریٹو ان کو کولڈ ڈرنک پلاؤ، گرم شربت سے تو یہ کوسوں دور بھاگتے ہیں۔ ریٹا مسکراتی ہوئی اٹھی اور باہر چلی گئی۔ میں دیر تک ڈیوڈ صاحب کی خاموش گہری آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ آخر میں نے کہا، ڈیوڈ صاحب میرے لیے کوئی خدمت ہو تو بتائیں۔ ڈیوڈ صاحب میرے معنی خیز لہجے کا مقصد سمجھ رہے تھے، کہنے لگے، نو تھینکس، اٹ از آل رائٹ۔ میں نے کہا، ڈیوڈ صاحب یہ پولیس کیس نہیں ہے، لیکن ہو بھی سکتا ہے۔ ڈاکٹر کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے سے 12 سال چھوٹی لڑکی کو ورغلائے اور اس کے لیے اس کے والدین کے لیے بدنامی کا باعث بنے، خاص طور پر ایسی صورتحال میں کہ وہ خود شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہو۔ ڈیوڈ صاحب نے گہری سانس لے کر کہا، نواز ڈیئر تمہاری ہمدردی کا بہت شکریہ۔ میں تو صرف ایک بات جانتا ہوں، جو میری ریٹو سے دغا کرے گا وہ کبھی سزا سے نہیں بچے گا۔ تم نے ریٹا کی آنکھیں دیکھی ہیں، وہ گہری نیلی ہیں اور وہ سال کی سب سے چھوٹی رات کو پیدا ہوئی تھی، یعنی 22 جون کی رات۔ ہمارے بزرگوں کا عقیدہ رہا ہے کہ 22 جون کی رات پیدا ہونے والا بچہ جس کی آنکھیں نیلی ہوں بڑا قسمت والا ہوتا ہے۔ ریٹا بھی بڑی قسمت والی ہے، اس سے دشمنی کرنے والا کوئی بدقسمت ہی ہو سکتا ہے۔ مجھے معلوم تھا ڈیوڈ صاحب کبھی کبھی مذہبی اور روایتی باتیں بھی کرتے ہیں۔ میں نے کہا، آپ کا عقیدہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ڈیوڈ صاحب یہ کمزور لڑکی کا معاملہ ہے، اسے ہماری مدد اور مشوروں کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتا، ریٹا چائے کی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی اور ہم خاموش ہو گئے۔ پھر جتنی دیر میں وہاں رہا وہاں رسمی باتیں ہوتی رہیں۔ ان باتوں کے دوران میں نے محسوس کیا کہ بے شک ڈیوڈ صاحب ریٹا کے چہروں سے کوئی الجھن ظاہر نہیں ہوتی، مگر دلوں کی آب و ہوا بدلی ہوئی تھی۔ باپ بیٹی کا بے مثال رشتہ اپنی جگہ قائم و دائم تھا، لیکن اس رشتے کے شیشے پر کوئی دھند سی ضرور چھائی ہوئی تھی۔ میں مسٹر ڈیوڈ سے مل کر واپس آیا تو دل پر ایک بوجھ سا تھا۔ نگاہوں میں مسٹر ڈیوڈ کا باہمت اور بردبار چہرہ گھوم رہا تھا۔ کیسا عجیب باپ تھا وہ! بیٹی کی دی ہوئی ندامت کو بھی اس کا تحفہ سمجھ کر ماتھے پر سجا رہا تھا، اس کے دیے ہوئے دکھوں کو اس کی محبت کا ایک حصہ سمجھ رہا تھا۔ پھر مسٹر ڈیوڈ سے اس کی ملاقات کو 5-6 ہفتے گزر گئے۔ ایک روز شام کے وقت میں تھانے پہنچا ہی تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میرے ASI نے ریسیور اٹھایا اور مجھے بتایا کہ میری کال ہے۔ میں نے ریسیور کان سے لگایا تو دوسری طرف سے مسٹر ڈیوڈ کی نہایت گھبرائی ہوئی آواز آئی، ہیلو مسٹر نواز۔ اوہ تھینکس گاڈ، خدا کا شکر ہے کہ تم مل گئے۔ مجھے اس وقت تمہاری مدد کی شدید ضرورت ہے۔ پلیز کسی طرح ریٹو کو روکو، وہ پستول لے کر گئی ہے، وہ کچھ کر بیٹھے گی۔ فون پر ان کے ہانپنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے کہا، ڈیوڈ صاحب مجھے اطمینان سے بتائیں بات کیا ہے۔ وہ بولے، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا نواز خان، اس وقت تم اس کو روکو۔ وہ موٹر رکشہ پر بیٹھ کر گئی ہے، رکشہ نمبر 988 ہے، وہ ابھی زیادہ دور نہیں گیا ہے۔ تم موٹر سائیکل پر جاؤ اور اسے روک لو، پلیز جلدی کرو، اسے ہر صورت میں رکنا ہے۔ میں نے پوچھا، اسے جانا کہاں ہے؟ وہ تیزی سے بولے،